یہ کہانی مجھے میرے ایک دوست نے سنائی۔ یہ بات کراچی کے محمود آباد کی ہے، جہاں ایک لڑکی عائشہ کے ساتھ کچھ ایسا ہوا کہ اس کی یاد آج بھی دل دہلا دیتی ہے۔ یہ کہانی صرف ڈراؤنی نہیں بلکہ ایک گہرا سبق بھی دیتی ہے جو زندگی بھر یاد رہے گا۔ تو کان کھول کر سنو، کیونکہ یہ رات کی تاریکی میں چھپے اسرار کی داستان ہے، جہاں کالے جادو کا سایہ ایک معصوم جان پر پڑا اور سب کچھ تباہ کر گیا۔ عائشہ کا پس منظر ایک متوسط گھرانے کی لڑکی تھی، جس کی آنکھوں میں خوابوں کی چمک تھی۔ وہ محمود آباد میں رہتی تھی۔ اس کے والد رشید صاحب سرکاری ملازم تھے جو صبح سے شام تک محنت کرتے۔ اس کے والدہ شازیہ بیگم گھریلو خاتون تھی جو اپنی بیٹی کی ہر خواہش پوری کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیتی۔ عائشہ بچپن سے پڑھائی میں غیر معمولی تھی۔ اسکول میں وہ ہمیشہ اول درجہ لیتی اور اساتذہ اس کی تعریف کرتے نہ تھکتے۔ اس کا خواب تھا کہ وہ ڈاکٹر بنے اور غریبوں کا مفت علاج کرے۔ اس کی مسکراہٹ ایسی تھی کہ ہر کوئی اس کا گرویدہ ہو جاتا۔ عائشہ کی زندگی اس وقت ایک عجیب موڑ پر آئی جب اس کی منگنی بچپن میں ہی اس کے کزن فیصل سے کر دی گئی۔ یہ خاندانی روایت تھی کہ بچوں کی منگنی کم عمری میں کر دی جاتی۔ عائشہ اس وقت صرف 12 سال کی تھی اور فیصل 14 سال کا۔ بچپن میں دونوں اچھے دوست تھے، گلیوں میں کھیلتے، شرارتیں کرتے اور ہنسی مذاق میں وقت گزارتے۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرا، دونوں کی راہیں جدا ہو گئیں۔ عائشہ اپنی پڑھائی اور خوابوں کی طرف بڑھ گئی، جبکہ فیصل ایک الگ راستے پر چل پڑا۔ فیصل، جو کبھی عائشہ کا بچپن کا ساتھی تھا، اس نے 8ویں جماعت کے بعد پڑھائی چھوڑ دی اور محمود آباد کے گلی کوچوں میں آوارہ گردی شروع کر دی۔ محلے کے بگڑے ہوئے لڑکوں کے ساتھ گھومنا، سگریٹ پینا، چھوٹی موٹی چوریاں کرنا اور لڑائی جھگڑے اس کا معمول بن گئے۔ لوگ اسے فیصل چور کہنے لگے۔ اس کے والدین اسلم صاحب اور زینب بی بی نے اسے سدھارنے کی بہت کوشش کی، لیکن اسلم صاحب اسے مارتے اور زینب بی بی سمجھاتی، لیکن فیصل پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ دن بدن برائی کی طرف بڑھتا گیا۔ دوسری طرف عائشہ نے اپنی تعلیم جاری رکھی۔ اس نے میٹرک میں اسکول میں سب سے زیادہ نمبر حاصل کیے، پھر کالج میں داخلہ لے لیا اور اپنے خوابوں کی طرف بڑھنے لگی۔ وہ نہ صرف ذہین تھی بلکہ خوبصورت بھی تھی۔ اس کی سادگی اور خلوص ہر کسی کو متاثر کرتا۔ لیکن فیصل کی خراب عادتوں کی وجہ سے عائشہ کے والدین نے فیصل کے گھر والوں سے کہا کہ وہ یہ رشتہ ہم اپنی بیٹی کی زندگی سوارا لڑکے کے ہاتھوں برباد نہیں کر سکتے۔ رشید صاحب نے کہا۔ یہ فیصل اور اس کے خاندان کے لیے بڑا دھچکا تھا۔ زینب بی بی نے عائشہ کے گھر جا کر منت کی، لیکن عائشہ کے والدین اپنے فیصلے پر اٹل رہے۔ آخرکار منگنی ٹوٹ گئی۔ عائشہ نے اس بات پر زیادہ دھیان نہیں دیا کیونکہ اس کا سارا دھیان اپنی پڑھائی اور مستقبل پر تھا۔ لیکن شاید اس فیصلے نے فیصل کے دل میں ایک ایسی آگ بھڑکائی جو عائشہ کی زندگی کو تباہ کر گئی۔ منگنی ٹوٹنے کے بعد چند ماہ بعد عائشہ کے ساتھ کچھ عجیب واقعات شروع ہوئے۔ پہلے اسے رات کو ڈراؤنے خواب آنے لگے۔ وہ ایک سیاہ سایہ دیکھتی جو اس کا پیچھا کرتا۔ اس سائے کی آنکھیں سرخ تھیں اور وہ عجیب سرگوشیاں کرتا، جیسے کوئی اسے بلاتا ہے۔ صبح اٹھتی تو اسے لگتا جیسے اس نے رات بھر جاگ کر گزاری۔ اس کی آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے پڑ گئے اور اس کا چہرہ زرد پڑنے لگا۔ وہ تھکاوٹ اور کمزوری محسوس کرنے لگی، لیکن سمجھ نہ پاتی کہ کیا ہو رہا ہے۔ عائشہ کے والدین نے سوچا کہ شاید یہ پڑھائی کا دباؤ ہے، لیکن محلے کی ایک خاتون نے کہا کہ یہ نظر بد کا اثر ہو سکتا ہے۔ انہوں نے ایک عامل سے رابطہ کیا جو خود کو بڑا عالم کہتا تھا۔
اس جعلی عامل نے عائشہ کو دیکھ کر کچھ تعاویذ دیے اور دعویٰ کیا کہ وہ اسے ٹھیک کر دے گا۔ اس نے جڑی بوٹیاں جلائیں، عائشہ کے سر پر پھونکیں اور بھاری رقم لی۔ اس نے جھوٹ بولا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد عائشہ کی حالت اور خراب ہو گئی۔ وہ رات کو عجیب آوازیں سنتی، جیسے کوئی اس کے کمرے میں سرگوشیاں کر رہا ہو۔ عائشہ پریشان ہو کر عائشہ کے والدین نے ایک اور عامل سے رابطہ کیا جو محلے میں مشہور تھا۔ اس نے بھی وہی ڈرامہ کیا، تعویذ، جھاڑ پھونک اور عجیب تیل سے مالش، اور کہا کہ وہ عائشہ پر سے بدبو نکال دے گا۔ لیکن اس کے بعد عائشہ کے خواب اور خوفناک ہو گئے۔ وہ ایک عورت کی شکل دیکھتی جس کے بال لمبے اور چہرہ سیاہ ہوتا تھا۔ وہ عورت اسے اپنی طرف بلاتی اور کہتی تم میری ہو۔ عائشہ صبح روتے ہوئے اٹھتی اور اپنی ماں سے لپٹ جاتی۔ ان جعلی عاملوں نے عائشہ کے گھر والوں کو لوٹا اور ان کا وقت ضائع کیا۔ آخرکار شازیہ بیگم کی ایک سہیلی نے ایک سچے عامل کا نام بتایا جو محمود آباد سے کچھ دور رہتا تھا، لیکن اس وقت تک عائشہ کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ ایک رات وہ اپنے کمرے میں اکیلی تھی جب اس نے چیخ سنی۔ وہ ڈر کر اٹھی اور کھڑکی کی طرف بھاگی۔ کھڑکی کے باہر ایک عجیب شکل نظر آئی جو اسے گھور رہی تھی۔ وہ شکل انسانی نہیں تھی، اس کے دانت لمبے اور نوکیلے تھے اور اس کی آنکھیں سرخ چمک رہی تھیں۔ عائشہ چیخ پڑی اور جب اس کے والدین کمرے میں آئے تو کھڑکی کے باہر کچھ نہ تھا، لیکن کھڑکی کے شیشے پر پنجوں کے نشانات تھے جیسے کسی نے اسے کھرچا ہو۔ اس کے بعد عائشہ کے ساتھ عجیب چیزیں ہونے لگیں۔ وہ اپنے آپ سے باتیں کرتی اور کبھی اسے لگتا کہ کوئی اس کے پیچھے چل رہا ہے۔ ایک دن وہ اپنی دوست کی سالگرہ کی تقریب میں گئی۔ تقریب کے دوران وہ اچانک بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ جب اسے ہوش آیا تو اس کے ہاتھوں میں خون لگا ہوا تھا اور اس کے قریب ایک چھری پڑی تھی۔ سب دہشت زدہ تھے کیونکہ کسی نے عائشہ کو چھری پکڑتے نہیں دیکھا۔ عائشہ خود بھی سمجھ نہ سکی کہ یہ کیسے ہوا۔ وہ گھر آئی اور رات بھر روتی رہی۔ کچھ دنوں بعد عائشہ اپنی کزن کی شادی میں گئی۔ وہ خوش تھی کیونکہ اسے شادیوں کا شوق تھا، لیکن شادی کے دوران وہ اچانک دلہن کے پاس گئی اور اسے زور سے تھپڑ مار دیا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور اس کی آنکھیں خالی تھیں جیسے وہ کوئی اور ہو۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ رونے لگی اور کہتی رہی مجھے نہیں پتا میں نے یہ کیوں کیا۔ اس واقعے نے خاندان کو پریشان کر دیا۔ لوگ عائشہ کو عجیب نظروں سے دیکھنے لگے اور کچھ نے کہا کہ اس پر بدلو سوار ہے۔ ایک اور خوفناک واقعہ اس وقت پیش آیا جب عائشہ اپنی خالہ کے گھر ایک چھوٹی سی دعوت میں گئی۔ بات چیت کے دوران وہ اچانک اٹھ کھڑی ہوئی اور عجیب سی آواز میں ہنسنے لگی جیسے کوئی بوڑھا آدمی ہنس رہا ہو۔ اس کی آنکھیں سفید ہو گئیں اور اس کے منہ سے گندی بو آ رہی تھی۔ اس نے اپنی خالہ کو دھکا دیا اور دروازے کی طرف بھاگی۔ جب اسے روکا گیا تو اس نے عجیب سی زبان میں بولنا شروع کیا جو کوئی نہ سمجھ سکا۔ اسے گھر لایا گیا لیکن اس واقعے نے سب کو ہلا کر رکھ دیا گیا۔ ایک رات عائشہ کا چھوٹا بھائی علی جاگا تو اس نے عائشہ کو اپنے بستر کے پاس کھڑا پایا۔ وہ اسے خالی نظروں سے گھور رہی تھی اور اس کے ہاتھ میں باورچی خانے کی چھری تھی۔ علی چیخ پڑا اور پورا گھر جاگ اٹھا۔ جب عائشہ سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ اسے کچھ یاد نہیں کہ وہ اپنے کمرے سے کیسے نکلی۔ گھر والوں نے اس کے کمرے کی کھڑکیوں کو لکڑی کے تختوں سے بند کر دیا اور رات بھر قرآن کی تلاوت چلتی رہی۔ آخرکار عائشہ کے والدین اسے اس سچے عامل کے پاس لے گئے۔ عامل نے عائشہ کو دیکھتے ہی کہا اس لڑکی پر خطرناک کالا جادو کیا گیا ہے۔ یہ کوئی عام جادو نہیں بلکہ بدلے کے لیے کیا گیا ہے۔ اس نے جعلی عاملوں کی دھوکہ دہی پر افسوس کیا اور کہا کہ ان کے جھوٹے عمل نے جادو کو مضبوط کر دیا۔ اس نے تعویذ دیے، عائشہ کے کمرے میں آیت پڑھ کر رکھنے کو کہا اور ایک خاص دھاگا اس کے گلے میں باندھا، لیکن اس نے خبردار کیا کہ جادو بہت گہرا ہے اور اسے توڑنا مشکل ہوگا۔ عامل کی بات سن کر عائشہ کے والدین کو شک ہوا
کہ یہ فیصل یا اس کے خاندان کی کارستانی ہے۔ انہوں نے فیصل کے گھر جا کر بات کی، لیکن زینب بی بی نے انکار کیا۔ وہ کہنے لگی ہمارا بیٹا اتنا نیچ نہیں، لیکن رشید صاحب کو یقین تھا کہ فیصل اس کے پیچھے ہے۔ انہوں نے فیصل سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن فیصل نے ملنے سے انکار کر دیا۔ وقت گزرتا گیا اور عائشہ کی حالت بدتر ہوتی گئی۔ ایک شام وہ پڑوس میں ایک چھوٹی سی تقریب میں گئی۔ بات چیت کے دوران وہ اچانک ساکت ہو گئی۔ اس کی آنکھیں پیچھے کی طرف مڑ گئیں اور وہ عجیب سی زبان میں بولنے لگی جو کوئی نہ سمجھ سکا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ پھر اس نے میز پر سے ایک گلاس اٹھایا اور اسے زور سے زمین پر پٹک دیا۔ اس کی ہنسی گونج اٹھی، ایسی ہنسی جو انسان کی نہیں تھی۔ جب اس کے والدین اسے گھر لائے تو اس کے بازوؤں پر گہرے نوچنے کے نشان تھے، جیسے کسی نے اسے پنجوں سے کھرچا ہو۔ ایک رات گھر والوں نے عائشہ کے کمرے سے عجیب سی آوازیں سنی۔ وہ جب کمرے میں گئے تو دیکھا کہ عائشہ دیوار سے اپنا سر ٹکرا رہی ہے۔ اس کا چہرہ خون آلود تھا اور وہ عجیب سی آواز میں ہنس رہی تھی۔ شازیہ بیگم چیخ پڑی اور رشید صاحب نے اسے پکڑ کر بستر پر لٹایا، لیکن عائشہ کی طاقت اتنی زیادہ تھی کہ اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ اس کے ہاتھوں پر عجیب سے نشانات تھے، جیسے کسی نے اسے نوچا ہو۔ اس رات کے بعد عائشہ کو ہسپتال لے جایا گیا۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ اسے کوئی دماغی بیماری ہو سکتی ہے، لیکن گھر والوں کو یقین تھا کہ یہ کالا جادو ہے۔ ہسپتال میں ڈاکٹروں نے کئی ٹیسٹ کیے لیکن کچھ واضح نہ ہوا۔ انہوں نے دوائیں دی اور ماہر نفسیات سے رابطہ کرنے کو کہا، لیکن عائشہ کے والدین اسے دوبارہ اسی عامل کے پاس لے گئے۔ اس بار عامل نے سخت عمل کیا۔ اس نے آیت پڑھی اور عائشہ کے جسم پر مقدس پانی چھڑکا اور اس کے گلے میں ایک خاص تعویذ باندھا۔ عمل کے دوران عائشہ چیخنے لگی جیسے کوئی اسے جلا رہا ہو۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا اور اس کی آواز بدل گئی جیسے کوئی اور اس کے اندر سے بول رہا ہو۔ عامل نے کہا کہ جادو اس کے جسم میں بہت گہرائی تک سمایا ہے اور اسے توڑنے کے لیے بہت صبر اور ایمان کی ضرورت ہے۔ کچھ دنوں تک عائشہ کی حالت بہتر ہوتی دکھائی دی۔ وہ کھانا کھانے لگی اور ڈراؤنے خواب کم۔ اس کے والدین کو امید بننے لگی کہ شاید سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن یہ سکون عارضی تھا۔ ایک رات عائشہ کے کمرے سے عجیب سی آوازیں آئیں جیسے کوئی شیشہ ٹوٹا ہو۔ گھر والوں نے دیکھا تو عائشہ اپنے بستر پر نہیں تھی۔ وہ اسے ڈھونڈتے ہوئے گھر کی چھت پر پہنچے جہاں وہ کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں خالی تھیں اور وہ عجیب سی آوازیں نکال رہی تھی۔ جب اسے نیچے لایا گیا تو اس کے جسم پر پراسرار سے نشانات تھے، جیسے کوئی اسے کاٹ رہا ہو۔ عامل کو دوبارہ بلایا گیا اور اس بار وہ ایک بزرگ عالم کو ساتھ لایا۔ عالم نے عائشہ کو دیکھا اور کہا کہ یہ جادو کسی گہری دشمنی کی وجہ سے کیا گیا ہے۔ اس نے جادو کی اصل وجہ جاننے کے لیے ایک خاص عمل کیا جس میں جڑی بوٹیاں جلائی گئیں اور آیات پڑھی گئیں۔ عمل کے دوران عائشہ بے ہوش ہو گئی اور مردانہ آواز میں بولنے لگی۔ وہ آواز اس کے خاندان کو گالیاں دے رہی تھی اور ان کی کوششوں کا مذاق اڑا رہی تھی۔ اس آواز نے فیصل کا نام لیا اور اسے دھوکہ باز کہا۔ عالم نے کہا کہ جادو فیصل کے خاندان سے جڑا ہے اور شاید کوئی قریبی رشتہ دار اس کے پیچھے ہے۔ عائشہ کے والدین نے فیصل کو اس کے گھر جا کر بات کی۔ اس بار زینب بی بی ٹوٹ گئیں اور رونے لگی۔ انہوں نے اعتراف کر لیا کہ منگنی ٹوٹنے کے بعد انہوں نے غصے میں ایک جادوگر سے رابطہ کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ صرف عائشہ کو تھوڑا نقصان پہنچانا چاہتی تھی، اسے تباہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ انہوں نے معافی مانگی لیکن عائشہ کے والدین غصے میں تھے۔ انہوں نے کہا اگر عائشہ کو کچھ ہوا تو وہ زینب بی بی کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ جادو توڑنے کی تمام کوششوں کے باوجود عائشہ کی حالت بگڑتی گئی۔ وہ کھانا بالکل چھوڑ چکی تھی اور اس کا جسم کمزور ہوتا گیا۔ اس کی آنکھیں جو کبھی چمکتی تھی اب خالی اور بے جان تھی۔ اس کی جلد موت کی طرح زرد پڑ گئی۔ ایک رات جب شدید طوفان آیا، گھر والوں نے عائشہ کے کمرے سے زور کی آواز سنی۔ وہ جب کمرے میں پہنچے تو دیکھا کہ بند کھڑکی کا تختہ ٹوٹ چکا تھا اور عائشہ بارش میں بھیگ کر کمرے کے بیچ میں کھڑی تھی۔
اس کے ہونٹ ہل رہے تھے لیکن کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اچانک وہ گر پڑی اور اس کے منہ سے خون بہنے لگا۔ گھر والوں نے اسے ہسپتال لے جانے کی کوشش کی لیکن وہ راستے میں ہی دم توڑ گئی۔ عائشہ کی موت نے پورے محمود آباد کو سوگ پار کر دیا۔ اس کی موت ایک معمہ بن گئی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ جادو کی وجہ سے ہوا، کچھ لوگوں نے کہا کہ اس نے خودکشی کی، لیکن حقیقت کہتی کوئی نہیں جانتا۔ عائشہ کے جنازے میں پورا محلہ آیا تھا۔ اس کی ماں رات دن روتی رہی۔ چند ماہ بعد فیصل ایک چوری کے دوران پکڑا گیا۔ اسے پولیس نے گرفتار کر لیا اور جیل میں اس کی حالت اتنی خراب ہوئی کہ وہ شدید بیمار پڑ گیا۔ محلے میں افواہیں پھیل گئیں کہ عائشہ کی روح فیصل کو سزا دے رہی ہے۔ زینب بی بی جو اپنے کیے پر پچھتا رہی تھی، گھر سے باہر نہ نکلتی۔ انہوں نے بعد میں سب کے سامنے اعتراف کیا کہ انہوں نے جادوگر سے عائشہ پر جادو کروایا تھا، لیکن اب وہ اس گناہ کے بوجھ تلے دب گئی تھی۔ یہ کہانی ایک گہرا سبق سکھاتی ہے۔ حسد اور بدلہ انسان کو تباہ کر دیتے ہیں۔ فیصل کا خاندان اپنی انا اور غصے میں اندھا ہو گیا اور اس نے ایک معصوم لڑکی کی جان لے لی۔ عائشہ کے خواب، اس کی امیدیں، سب کچھ نفرت کی آگ میں جل کر راکھ ہو گیا۔ یہ کہانی ہمیں سبق دیتی ہے کہ کبھی بھی اپنے دل میں حسد یا نفرت کو جگہ نہ دیں۔ یہ زہر کی طرح ہیں جو آہستہ آہستہ سب کچھ تباہ کر دیتے ہیں۔ محبت سے جیو، دوسروں کو بھی معاف کرو اور اپنے دل کو تاریکی سے بچاؤ۔ اس کہانی کو اپنے دوستوں کے ساتھ بانٹو تاکہ وہ بھی عائشہ کی المناک کہانی سے سبق سیکھ سکیں۔